اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 25 رمضان المبارک سن 1442 مطابق 7 مئی سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع لیلۃ القدر سراپا خیر و سلامتی اور مکمل خیر و برکت والی رات ہے۔ الحمد للہ الذی من علینا بلیلۃ القدر وضاعف لنا فیها الخیر والاجر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ فاللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ برادران اسلام، میرے روزہ دار بھائیوں، رمضان المبارک کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور اس وقت ہم آخری عشرے میں چل رہے ہیں۔ اس عشرے کی عظمت و فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت لوٹنے کے دن ہیں، یہ مناجات و استغفار کی راتیں ہیں۔ اسی عشرہ اخیرہ میں شب قدر بھی حاصل کرنے کا موقع ہے۔ شب قدر کی فضیلت اور اس میں عبادت و اطاعت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ یہ خیر و سلامتی اور فضیلت و برکت والی رات ہے۔ باری تعالی جل جلالہ نے اسی رات میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور اس رات کے مبارک ہونے کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ایک بابرکت رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر آسمان و زمین والوں کے لیے سعادت و نیک بختی کی رات ہے۔ باری تعالی جل جلالہ پوری رات اپنے بندوں پر رحمت و سلامتی اور خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ اس میں بے شمار فرشتے خیر و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، جیسا کہ سورۃ القدر میں ارشاد ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ یعنی آسمان سے فرشتے اور ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں، اور جب کسی مومن یا مومنہ سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ چنانچہ سورہ قدر کے آخر میں ارشاد ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے۔ شب قدر میں عبادت و انابت کا اہتمام کرنے والوں، بلا شبہ لیلۃ القدر رحمت و کرم اور امن و سلامتی والی رات ہے، اور اللہ جل جلالہ کے نزدیک سلام اور سلامتی کی بہت زیادہ قدر و قیمت اور عظمت و فضیلت ہے۔ سلام ایک پاکیزہ خصلت اور اچھی عادت ہے۔ اس کی برکت سے باہمی الفت و محبت زیادہ ہوتی ہے اور دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ نیک خصلت اور پاکیزہ کلمہ ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلے سیکھا تھا۔ چنانچہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خلق اللہ آدم ثم قال اذهب فسلم على اولئک النفر من الملائکہ فاستمع ما يحیونک تحیتک وتحیت ذریتک فقال السلام علیکم فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو اور ان کے جواب کو غور سے سنو۔ فرشتے جو جواب دیں
وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے ان کو اس طرح جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ الحاصل سلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور لیلۃ القدر میں پوری روئے زمین اور پوری دنیا امن و سلامتی اور خیر و برکت سے معمور رہتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی برکت و رحمت اور سراپا سلامتی ہے۔ یہ رب ارحم الراحمین کی طرف سے دنیا والوں پر نازل ہونے والی سلامتی اور سلام ہے۔ پس ضروری ہے کہ ہم سلام کی اہمیت کو محسوس کریں، لوگوں کے درمیان سلام کو خوب عام کریں، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی فیملی اور اہل و عیال کے ساتھ رحمت و سلامتی کا معاملہ کریں، اسی طرح اپنے معاشرے کے ساتھ بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے محبت و سلامتی کے ساتھ پیش آئیں۔ ہم نماز و روزہ اور تراویح و تہجد کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن اور اذکار و اوراد کا سلسلہ رکھیں، والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کریں، صدقات و خیرات اور فلاحی کام انجام دیتے رہیں، اور بارگاہ الہی میں خوب عاجزی کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے رہیں، اور اپنے بچوں کی اور پوری امت کی بھلائی اور سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔ ان پاکیزہ اعمال کی برکت سے ہمیں بے انتہا اجر و ثواب حاصل ہوگا اور اللہ کی طرف سے رحمت و سلامتی نصیب ہوگی۔ یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے جن کو تو نے شب قدر میں عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائی، پھر تو نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا اور ان کی گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ یا کریم ہمارے صیام و قیام، صدقات و خیرات اور تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، عید الفطر میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ صدقہ فطر کی ادائیگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرطوں کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے مسلمان مرد و عورت پر صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے۔ اس کی مقدار کھجور یا جو وغیرہ سے 1 صاع ہے۔ صاع کی مقدار تقریباً 2 کلو ہے۔ صدقہ فطر قیمت اور پیسے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ امارات میں رہنے والوں کے لیے اس سال اس کی قیمت 20 درہم طے کی گئی ہے۔ اپنی طرف سے اور اپنی زیر کفالت نابالغ اولاد کی طرف سے اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کی نماز تک ہے، لیکن اگر کسی نے نماز عید سے قبل اس کو نہیں ادا کیا تب بھی یہ صدقہ ساقط نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ادا کرنا بہرحال لازمی ہے۔ صدقہ فطر غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے، لہذا ان کو براہ راست دے دینا چاہیے۔ اسی طرح یہاں کے معتمد اداروں مثلا اماراتی ہلال احمر اور صندوق الزکوٰۃ وغیرہ کے توسط سے بھی ادا کر سکتے ہیں، نیز 20 درہم کے حساب سے اپنے ملک بھی بھیج سکتے ہیں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، ہم کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔